السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وذ زربل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان میں صبح کے معمولات، یعنی کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے صبح کے اوقات میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ برکت والے اوقات ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس وقت کو اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں۔ سحری کھانا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری 1923۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو تم اسے مت چھوڑو۔ نسائی 2164۔ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا کرنا کیسا ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 1688۔ نماز فجر ادا کرنا، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، سو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ کا حق جس سے طلب کرے گا اس کو نہ چھوڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ مسلم 1493۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر کرنا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر اسی جگہ بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکمل 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 یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب۔ سبحان اللہ۔ چاشت کی نماز ادا کرنا، سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور ہر بار اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب سے کافی ہو جاتی ہیں چاشت کی 2 رکعتیں جس کو وہ پڑھ لیتا ہے۔ مسلم 1671۔ نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ رمضان یاد الہی کی تربیت کا مہینہ ہے۔ دن بھر آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوں، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوں، اپنے رب، اپنے حقیقی محسن کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو آپ کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوں گے، آپ کی روحیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوم اٹھیں گی۔ روزے دار کے لیے بہترین مصروفیت یہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث سنن نسائی 3792۔ انشاءاللہ اب ہم یہ سب نیک اعمال کریں گے اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک۔ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔